بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2124 ہے، اور آج سورۃ الممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، لقد کانا البتہ تحقیق ہیں، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین، لمن اس شخص کے لیے جو کانا یرجو اللہ امید رکھتا ہو اللہ کی، والیوم الآخر اور یوم آخرت کی، ومن یتولا اور جو کوئی روگردانی کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، هو الغنی وہی ہے بے پرواہ، الحمید نہایت قابل تعریف۔ ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو، اور جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو۔ دوسری بات، جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایک بار ان نیک مخلص بندوں کی سیرت اپنانے کی طرف رغبت دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے ان جیسے مخلص بندوں کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے کہ جس کی اتباع کے ذریعے تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہو، اور دنیا میں تمہیں کس طرح جینا ہے یہ تمہیں ان کی سیرت سے معلوم ہو جائے گا، اور تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ باطل کا مقابلہ کس طرح کریں اور اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ جس طرح وہ اللہ کی خاطر اپنے ملک، قوم اور رشتہ داروں سے کنارہ کش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کو اہمیت دی، تم بھی ایسا ہی کرو، اور پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ ہی پر رکھو، اس لیے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور یہ اسوہ حسنہ اسی کے کام آئے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اس لیے کہ ایک مومن کی نظر اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، یعنی اسباب کے پیدا کرنے والے پر، اور اس کا یقین اس بادشاہ پر ہوتا ہے جو ساری دنیا کو چلانے والا ہے، لیکن ایک کافر اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور اسے یہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر میں اپنے رشتہ داروں سے اور مال اور اولاد سے کٹ جاؤں گا تو پھر میری مدد کون کرے گا، میں کیسے اس دنیا میں زندگی بسر کروں گا، برے وقت میں میرا ساتھ کون دے گا۔ جو شخص اس طرح کی سوچ اور عقیدہ رکھتا ہو تو پھر وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا جیسا ان مخلص بندوں نے کیا، مگر ہاں جس کا یقین کامل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، وہ یقینا ان کی سیرت پر عمل کرے گا، ان کے سامنے کتنے ہی سخت سے سخت حالات کیوں نہ آ جائیں وہ اپنے ارادے اور عقیدے سے نہیں ہٹے گا۔ جو اللہ پر یقین نہ رکھتا ہو اور حالات کی رو میں بہہ کر دین سے کنارہ کش ہو جائے، دین کے مقابلے میں دولت و شہرت، مال و اولاد اور رشتہ داری کو ترجیح دے، تو ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ایسے لوگوں کی عبادت سے بالکل بے نیاز ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 میں یہی بات کہی گئی، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، کہ اگر تم اور ساری دنیا والے بھی کفر اختیار کریں تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ ان کی عبادت کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، وہ تو بس بندوں کو اس لیے آزمانا چاہتا ہے کہ کون حقیقت میں اس پر ایمان رکھنے والا ہے اور کون زبانی جماخت میں مبتلا ہے۔ اب جو اس کی آزمائش پر کھرا اتر گیا اور جس نے اس کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، وہ وہی کامیاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یقیناً ہم ضرور چند چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے، جیسے کہ خوف، بھوک، مال و جان اور میووں کی کمی، اور صبر کرنے والوں، اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور یقیناً اللہ ہی سزاوار ہے
حمد کا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو ان آیات کے ذریعے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔